بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جو اپنے دل کو عبادت سے منور کرتا ہے، اللہ اس کے جسم کو بھی شفا کے نور سے نواز دیتا ہے۔ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت مقرر کر کے تازہ گرم جلیبیاں کھائیں۔ یہ ذہنی کمزوری کو دور کرتی ہے، خاص طور پر وہ بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ طاقت کا خزانہ ہے۔ ناظرین، کلونجی کے چند قطرے دودھ میں ملا کر پی لیں، تھکن قریب نہیں آئے گی، اور ذہنی کام کرنے والوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ خواتین اگر دودھ میں عرق گلاب ملا کر پئیں تو نسوانی حسن میں اضافہ ہوتا ہے اور اندرونی توانائی میں توازن قائم رہتا ہے۔ انار کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ امرود کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ اگر زبان پر چھالے بن جائیں تو دہی میں کیلا ملا کر کھائیں، یہ چھالوں کو ختم کر کے اندرونی گرمی کو دور کرتا ہے۔ کالے بھنے ہوئے چنے کا پانی روزانہ پئیں، یہ جسم میں جمع چربی کو پگھلانے میں مدد دیتا ہے۔ خالص زیتون کا تیل ناف پر لگانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مسوڑے سوج گئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر دن میں 2 سے 3 بار مساج کریں، سوجن اور درد اور بدبو سب ختم ہو جائے گی۔ چہرے سے میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم کے بجائے کچا دودھ استعمال کریں، یہ نہ صرف میک اپ صاف کرتا ہے بلکہ رنگت کو بھی نکھارتا ہے۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت کڑائی میں تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دیں، چپس زیادہ خستہ اور لذیذ بن جائیں گی۔ اگر حافظہ اور نظر تیز بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے دودھ میں 3 اور 4 بادام پیس کر شامل کریں اور پی لیں، چند دنوں میں ذہن تیز اور یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ گلے کی خراش کے لیے بیری کی چھال 135 گرام اور انار کی چھال 30 گرام 1 لیٹر پانی میں ابالیں، چھان کر اس پانی سے دن میں 2 سے 3 بار غرارے کریں، گلے کی خراش اور درد ختم ہو جائے گا۔ چقندر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور جسم میں توانائی بڑھتی ہے۔ اس کا رس بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے اور دل کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ عرق گلاب میں لیموں ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد صاف شفاف اور ترو تازہ رہتی ہے، اور اگر چہرے پر شہد لگایا جائے تو چمک قدرتی ہو جاتی ہے۔ مٹر کا 1 کپ روزانہ کھانے سے جسم کو وٹامن کے حاصل ہوتا ہے جو ہڈیوں میں کیلشیم کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر بیماری کے باعث جسم پر زخم بن جائیں تو پھٹکڑی کو باریک پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر زخموں پر لگائیں، یہ زخموں کے بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ کمر درد سے نجات کے لیے لہسن کا زیادہ استعمال کریں، یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور پٹھوں کی اکڑن ختم کرتا ہے۔ مٹر کا آٹا چہرے پر لگانے سے داغ دھبے مٹ جاتے ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ یہ تمام نسخے صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی شفا کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ گرم پانی سے نہانے سے بال بہت جلد سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سونف والا پانی پی کر روز سونے سے بینائی الو جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ ادرک والا پانی ناف میں ڈال کر سونے سے بدن کی چربی پگھل جاتی ہے۔ بدن پر چوٹ لگ جائے تو نیم گرم تیل میں نمک ڈال کر لگاؤ، آرام ہو جائے گا۔ پاؤں کے ناخن جلد بڑھ جاتے ہیں تو آگ کی راکھ کو ناخن پر لگائیں، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ ناک میں بال اگئے ہیں تو ناک میں کھجور کا پانی ڈالو، بال آنا رک جائیں گے۔ قد رک گئی ہے تو بانس کے پودے کے سائے میں بیٹھو، قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں سکون اور راحت چلی گئی ہے تو گھر میں رات کو اگربتی جلایا کرو، افاقہ ہوگا۔ دانت میں کیڑا لگ گیا ہے تو آڑو کے پھل کے رس سے کلی کرو، کیڑا نکل جائے گا۔ بدن پر خارش ہوتی ہے تو ناریل کا تیل بدن پر لگایا کرو، خارش سے نجات مل جائے گی۔ یادداشت کم ہوتی جا رہی ہے تو سوتے وقت ادرک چاٹ لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ گھر میں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو گئی ہے
تو گھر میں سفید بلی پال لو، رزق بڑھنے لگے گا۔ گھر میں پرندے آنا بند ہو گئے ہیں تو سمجھ جاؤ گھر میں جلد آفتیں آنے والی ہیں۔ گھر میں لڑائی ہونے لگ گئی ہے تو نیم کے پتوں کا پانی کا چھڑکاؤ کرو، افاقہ ہوگا۔ بدن میں کمزوری ہونا شروع ہو گئی ہے تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کرو، طاقت آئے گی۔ دانت ہلنے لگ گئے ہیں تو امرود کھانا شروع کر دو، ہلتے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ بدن پر سرخ دانے نکل آئے ہیں تو نیم کے پتوں کا رس پینا شروع کر دو، افاقہ ہوگا۔ کان میں پانی چلا جائے تو نہاتے وقت تو الٹے پاؤں بھاگو، پانی نکل جائے گا۔ سونے سے پہلے نمک چاٹ کر سونے سے رات کو نیند میں جھٹکے نہیں لگتے ہیں۔ نیند میں چلنے کی بیماری لگ گئی ہے تو سونے سے پہلے ٹماٹر کھا لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ پیاز کا چھلکا کاٹ کر ناخن کی جگہ رگڑنے سے ناخن بڑھتے نہیں ہیں۔ سفید بالوں میں آملے ریٹھوں کا پانی لگانے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ قدرت نے انسان کے لیے ہر درد کی دوا زمین سے پیدا کی ہے، بس ضرورت ہے تو پہچانے اور استعمال کرنے کی۔ اگر چہرہ جل جائے تو جلنے والی جگہ پر دودھ لگائیں، یہ جلن کو فوراً کم کرتا ہے اور جلد کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ بھنے ہوئے مٹر اور سنترے کے چھلکوں کو دودھ میں پیس کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں سونف ملا کر پینے سے کمر درد اور ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو تھکن اور جوڑوں کے درد سے پریشان رہتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے پئیں، یہ آنکھوں کے اعصاب کو طاقت دیتی ہے اور بینائی کو بہتر بناتی ہے۔ سابو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار میں آرام آتا ہے، یہ جسم کی حرارت کو متوازن کرتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اگر جسمانی کمزوری اور کمر درد سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ 2 اخروٹ کھا لیں، یہ جسم میں طاقت پیدا کرتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بہترین حالت میں رہے تو بازار کے کھانے اور فاسٹ فوڈ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، گھریلو اور قدرتی غذا اختیار کریں۔ گھٹنوں اور جوڑوں اور پٹھوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لونگ میں دیسی گھی اور تھوڑی سی اجوائن ملا کر روز کھائیں، یہ جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے، جوڑ مضبوط کرتا ہے اور طاقت بحال رکھتا ہے۔ یہ نسخہ ایسا ہے کہ اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو 60 سال کی عمر میں بھی ہڈیوں میں لچک اور طاقت برقرار رہتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ معدہ بہتر اور ہاضمہ درست رہے تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں، یہ معدے کے نظام کو فعال بناتا ہے اور گیس و قبض سے نجات دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آواز ہمیشہ صاف اور مضبوط رہے تو کھانوں میں کالی مرچ ضرور شامل کریں، یہ گلے کی سوزش ختم کرتی ہے اور آواز کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ تمام نسخے نہ صرف جسم کو طاقت دیتے ہیں بلکہ زندگی کو سکون اور تراوت بخشتے ہیں۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔